مولا 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 میرے مولا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم تقولون، اکثر ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ الموعد فإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم السفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات چل رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک معجزہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابو ہریرہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ حضور سے حدیث سے زیادہ نقل کرتا ہے۔ حضور کے پاس ٹھہرا تو کم ہے، 4 سال ٹھہرنے کا موقع ملا، لیکن حدیثیں سب سے زیادہ نقل کرتا ہے، تو یہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین سودا سود میں، تجارت میں مصروف تھے، میرے بھائی انصار اپنے اموالوں میں مصروف تھے، اور میں ایک مسکین آدمی تھا، بس صبح شام کی روٹی مل جائے تو اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا اور آپ سے علوم حاصل کرتا رہتا تھا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں حاضر باش تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے شکایت کی حضور کی خدمت میں کہ مجھے یاد نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کپڑا بچھاؤ، میں نے کپڑا بچھایا، اس میں آپ نے اشارے کے ساتھ کوئی چیز ڈالی، فرمایا اس کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ کہتے ہیں میں نے جب سے اپنے سینے کے ساتھ وہ کپڑا لگایا، اب کوئی شے بھولتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو زیادہ حدیث نقل کرنے کی 2 وجہ ہو گئیں، ایک حاضر باشی اور دوسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تریحنی من ذی الخلصۃ، قلت بلا وكنت لا اثبت على الخیل، فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فضرب یدہ علی صدری حتى رأيت أسر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جریر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ذوالخلصہ مجھے راحت نہیں پہنچاتے۔ یہ ذوالخلصہ ایک بت تھا جو یمن والوں نے اپنے کمرہ بنا کر اس کے اندر رکھا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے مجھے تکلیف ہے، آپ اس سے مجھے راحت نہیں پہنچاتے، مقصد یہ تھا کہ اس کو توڑ کر مجھے راحت پہنچاؤ۔ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، لیکن میں تو گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا، مجھے تکلیف ہے۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا دی اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو مضبوط کر دے اور اس کو ہادی مہدی بنا دے۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے گھوڑے سے کبھی نہیں گرا میں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ سینے پر ہاتھ مارنے سے اس کے اعضاء مضبوط ہو گئے اور وہ پھر نہیں گرا۔
کہتے ہیں میں وہاں سے گیا اور ذوالخلصہ کے بت کو 150 آدمیوں کو ساتھ لے گیا اپنے قبیلے کے، اس کو جلا کے بالکل کالا کر دیا اور اس کو توڑ پھوڑ کے واپس آ کر حضور کو مبارکباد دی تو حضور بہت خوش ہوئے۔ سبحان اللہ۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا كان يكتب للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض لا تقبله فاخبرني ابو طلحة انه اتى الارض التي مات فيها فوجده منبوذا فقال ما شان هذا فقالوا دفناه مرارا فلم تقبله الارض او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو مسلمان ہوا اور حضور علیہ السلام کا کاتب وحی بھی تھا، آپ کی کلام کو لکھتا تھا، پھر اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اور مشرک بن گیا، مشرکین کے ساتھ جا کے لائق ہو گیا۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، فرمایا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ چنانچہ ابو طلحہ کہتے ہیں میں اس زمین میں گیا جہاں یہ شخص مرا تھا، اس کو زمین کھود کر اندر دفن کرتے تھے، صبح کو دیکھتے باہر نکلا ہوا پڑا ہوتا، دوسرے دن پھر اور گہری قبر کھودتے تھے، دوسرے دن پھر باہر نکلا ہوا ہوتا تھا، بالآخر تنگ آ کر انہوں نے باہر پھینک دیا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں باہر زمین کے پھینکا ہوا میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بد دعا اس کو لگ گئی اور زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے، ایک آواز سنی، لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا یہود کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ عن سلمة بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال قل بیمینک قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فیہ۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے۔ آپ نے فرمایا آدمی دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا، میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، چونکہ اس نے تکبر کی وجہ سے ایسا کیا تو پھر وہ ہاتھ اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا، اس کی طاقت ختم ہو گئی۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اہل المدینہ فزعوا مرۃ فركب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لابی طلحۃ بطیئا فكان يقطف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى
وفی روایت فما صبح کا بعد ذلک اليوم، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینے میں رات کو ایک گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، اور یہ گھوڑا ایسا مٹھل تھا، مٹھل چل نہیں سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو دوڑایا، جب واپس آئے تو فرمایا بھائی یہ گھوڑا تو کوئی سمندر ہے۔ اس کے بعد اس گھوڑے سے آگے کوئی نہیں گزر سکا، ہمیشہ یہ سبقت لے جاتا تھا۔ حضور کے سوار ہونے کی یہ برکت تھی۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما۔ یا الہ العالمین نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا، نفس و شیطان کے مکر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت کی مشکلات آسان فرما، پوری ملت اسلامیہ کے لیے آسانیاں پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، غرباء کی غربت دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سکونوں کو سکون عطا فرما، بے نمازیوں کو نماز نصیب فرما، بے دینوں کو دین نصیب فرما۔ یا اللہ دین کا کام جتنا جہاں ہو رہا ہے قبول فرما، ہمارے ان تمام طلباء کو علم نافع عطا فرما، اور بھی جہاں جہاں علوم دینی حاصل کر رہے ہیں طلباء کے نام، ان کو علم نافع عطا فرما، علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، عمل میں اخلاص نصیب فرما۔ یہاں دوست احباب جو دور قریب سے شامل ہوتے ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان کے دینی دنیاوی مسائل حل فرما۔ یا اللہ دلوں میں اگر کوئی ساتھی دعائیں لے کے بیٹھے ہیں تو ان کی دعائیں بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔